والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل یتغشاہ الکرب، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب اور آپ کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اسی بے چینی اور اضطراب کی وجہ سے آپ پر بعض اوقات غشی بھی طاری ہو جاتی تھی۔ فقالت فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، وا کربا ابتاہ، ہائے میرے والد صاحب، میرے ابا جان کتنی زیادہ تکلیف میں ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سننے کے بعد ارشاد فرمایا، لیس علی ابیکی بعد الیوم کرب، فاطمہ آج کے بعد تیرے والد پر کوئی بے چینی، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، ہائے ابا جان، آپ کو آپ کے رب نے بلایا تو آپ نے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا۔ یا ابتاہ، اے ابا جان، جنت الفردوس مأواہ، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یا ابتاہ، ہائے ابا جان، الی جبریل ننعاہ، جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ فلما دفنا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب انس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں، کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس، تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر مٹی ڈال دو۔ محترم حضرات، ویسے تو اس حدیث سے بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، ہم صرف 3 باتیں سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو موت سے چھٹکارا ہوتا، اگر کسی کو موت سے نجات ملتی تو وہ سب سے مبارک اور سب سے اعلیٰ ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی۔ ایک عربی کا شاعر اسی حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، کسی نے باقی رہنا ہوتا، کسی کو موت سے نجات ملنی ہوتی، لما مات خیر المرسلین محمد
تو ہمارے پیارے حبیب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو پھر دانائی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمہ وقت اس کے لیے تیار رہا جائے، اس لمحے کی تیاری کی جائے کہ جب موت ہمیں آ دبوچے گی اور ہمیں رب العالمین کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور، دانا شخص کون ہے، عقل مند کون ہے، سیانہ کون ہے، صاحب بصیرت کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا شخص جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کے مراحل کی تیاری شروع کر دے۔ اور بیوقوف بندہ، کملا بندہ، نادان بندہ وہ ہے جو اپنی مرضی کرتا رہے، بے پرواہ رہے، اپنی من مانیاں کرتا رہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اپنے آپ کو یہ بہکاوے دیتا رہے کہ چھڈو جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ دیاں رحمتاں بڑیاں وسیع نے، خود موت کی تیاری نہیں کرتا، خود آخرت کے مراحل کو یاد نہیں کرتا، لیکن لمبی لمبی امیدیں لگا لیتا ہے۔ ایسا بندہ بے وقوف انسان ہے۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کسی غم میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی دکھ یا مصیبت میں ہو، تو انسان اپنی زبان سے اس غم کا اظہار کر سکتا ہے، اور یہ غم صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن وہ الفاظ ایسے ہونے چاہیے جس سے رب العالمین کا شکوہ نہ ہو، جس سے جزا فضا کا اظہار نہ ہو، جس سے انسان چیخو پکار نہ کرے، اور جن الفاظ سے انسان اپنے رب العالمین کو ناراض نہ کر لے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی شدت کو دیکھ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غم کا اظہار کیا۔ اگر یہ منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے والد گرامی کے دنیا سے رخصت ہونے سے میرے اوپر غموں کے اتنے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر وہ غم دنوں پہ اترتے تو دن کے اجالے رات کی تاریکیوں میں بدل جاتے، لیکن اتنے بڑے غم کے باوجود، اتنی بڑی پریشانی کے باوجود کوئی بھی ایسا بول نہیں بولا جس سے رب العالمین ناراض ہو جائیں، جس سے اللہ رب العالمین کی ناشکری ہو، جس سے اللہ رب العالمین کا شکوہ ہو۔ ہمارے ہاں غم کا اظہار کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن رب کے شکوے کرنا، رب کی تقدیر کے خلاف باتیں کرنا، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو چیلنج کرنا اور اللہ رب العالمین کے ناراضگی کے بول بولنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، اور یہ رب کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو غم پہنچے ہیں نا، جب آپ کا پیارا لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ان کے آخری سانس نکلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو اٹھایا ہوا ہے اور فرماتے ہیں ان العین تدمع، ابراہیم ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، والقلب یحزن، اور ہمارا دل بڑا غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ابراہیم اس سب کے باوجود ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، ہم تو بس وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ اور مزید فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم ہمیں تیری جدائی کا بہت زیادہ غم ہے۔ کیا پتہ چلا کہ غم کے موقع پہ، پریشانی کے موقع پہ، دکھ کے موقع پہ
زبان سے غم کا اظہار کرنا ناجائز نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایسے بول نہیں بولنے جو رب کے شکوے ہوں، جس سے رب ناراض ہو، جس سے جزا فضا کا اظہار ہو، جس سے تقدیر کے خلاف کوئی جملے بولے جائیں۔ تیسری بات کہ آپ اللہ رب العالمین کے جتنے زیادہ قریب ہیں، آپ کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے، آپ پہ آزمائش اور تکلیف بھی اتنی ہی بڑی آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مرض تھی، بیماری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری عام لوگوں کے مقابلے میں 2 بندوں جتنی تھی۔ جیسے 2 افراد کو تکلیف ہوتی ہے، 2 افراد پریشانی میں ہوتے ہیں، 2 افراد کو بخار ہوتا ہے، حضور کا مرض 2 افراد جتنا تھا، آپ کی بے چینی اور بے قراری 2 افراد سے زیادہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ کے مقرب ترین شخصیت ہیں، جتنا زیادہ آپ کا مقام اتنی زیادہ ہی آپ کی مرض کی شدت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ جتنا زیادہ قرب، جتنا زیادہ ایمان، اتنی زیادہ آزمائش اور مصیبت، اور پھر اتنا ہی بڑا اجر اور ثواب۔ اس لیے محترم حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کبھی مشکل ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ یا آزمائش آ جائے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ایمان والے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز رب کے حکم کے بغیر آتی، تو جب رب کے حکم سے کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ہم نے رب کو ناراض کرنے والے بول بولنے، ہم نے اس کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔